وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم المشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا، عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الآخرة. واحشرنا مع المتقين مع الأبرار. واحشرنا مع المتقين مع الأبرار. واحشرنا مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ لغزشیں، کوتاہیاں، سیاکاریاں، بدعتواریاں، نافرمانیاں مولا یقیناً اعمال نامے میں بھری ہوئی ہے. اے اللہ اس کا کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے. مولا تنہا آپ ہی کی ذات معاف کرنے والی ہے. اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں. آج کرتے آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا. اے اللہ وہ گناہ جو رات کی تنہائی اور اندھیروں میں ہوئے اس کو بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ دن کے اجالے میں کیے اس کو بھی معاف فرما. اے اللہ چھوٹے یا بڑے جون سی نوعیت کے جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر ہو یا انجان میں ہو، مولا زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کے فیصلے فرما. لکھا ہوا فرشتوں کو بلانے کے فیصلے فرما. عمل نامے میں سے گناہوں کے مٹانے کے فیصلے فرما. اے اللہ آپ معاف کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. اور آپ نے پکڑ فرما لی. اللہ آپ کو پکڑ کا پورا حق ہے. آپ کو گوٹ پوچھنے والا آپ نے کیوں پکڑ فرمائی. اے اللہ جس دن ہماری پکڑ آئے گی ہم تو ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جائیں گے. مولا یہ ہماری ہلاکت و تباہی اور بربادی پر تیرے نبی کو دکھ ہوگا. مولا تیرا نبی کا دل جلے گا. مولا تیرے نبی کو تکلیف ہوگی. مولا اے اللہ ہم چاہے جیسے گنہگار صحیح، پاپی صحیح، نافرمان صحیح، اے اللہ ہم تو آپ کے پیارے حبیب کے پیارے امتی ہیں. مولا اور آپ کو اپنے نبی کا غم کسی حال میں گوارا نہیں. مولا اے اللہ اسی نبی نے اے اللہ ہماری خاطر کیا کچھ برداشت نہیں کیا. تیرے نبی کا بائیکاٹ ہوا
ہوا, تیرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, تیرے نبی کو 7.5 کلومیٹر تک طائف کی گھاٹی میں دوڑایا گیا, تیرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے, تیرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی, اور یہ سب ہماری وجہ سے ہوا مولا, ہم تک دین پہنچانے کی بنا پر ہوا, اور جب ہماری ہی ہلاکت اور تباہی اور بربادی تیرے نبی پر ظاہر ہوگی تو مولا تجھے اے اللہ تیرے نبی کو کس قدر دکھ اور تکلیف ہوگی, اور تجھے تو اپنے نبی کا غم کسی حال میں گوارا نہیں. اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کی خاطر ہم کو نبھا دے مولا, ہم کو معاف کر دے مولا, باوجود ہماری غفلت اور سستی اور کوتاہی کے آج تک آپ نے نبھایا ہے. اے اللہ آئندہ بھی نبھا لے, موت پر بھی نبھا لے, سکرات میں بھی نبھا لے, قبر میں بھی نبھا لے. اے اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی تجھے دکھانے کے لائق نہیں ہے مولا. ہمارا نامہ گندگی اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے, ہم کو آپ کی پاک دھرتی پر پاک زمین پر قدم رکھنے کے بھی لائق نہیں ہے مولا, ہم تو زمین میں دھسا دیے جانے کے قابل بن چکے ہیں. یہ آپ کا فضل, آپ کا کرم, آپ کی بندہ نوازی, آپ کا احسان, ہم جیسے پلیتوں کو اور گرے پڑوں کو آپ نے نبھایا ہے. اے اللہ آئندہ بھی نبھا دینے کے فیصلے فرما, موت پر بھی نبھا دے, سکرات میں بھی نبھا دے, قبر میں بھی نبھا دے, حساب و کتاب کے دن بھی نبھا دے مولا. بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما. اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما. اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما. اے اللہ موت سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما, اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اے اللہ ہم سب کا اور پوری امت کا اپنے اپنے وقتوں پر ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما, اے اللہ کامل ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما, اپنے راستے کی موت نصیب فرما, مدینے پاک کی موت نصیب فرما, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار کر دے مولا. اے اللہ ہم اچھے نہیں ہے تو ہم کو اچھا بنا دے, اے اللہ ہم اچھے نہیں ہے تو ہم کو اچھا بنا دے مولا. تو ہمارے مسائل کو حل فرما, ہماری ضروریات کا تکفل فرما, ہمارے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ روزی روزگار میں برکت نصیب فرما مولا, قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے. اے اللہ اولاد کو نیک اور صالح بنا, اے اللہ جو بے اولاد انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جن گھروں میں بن بیائی جوڑے بیٹھے ہیں ان کے جوڑ کے مناسب رشتے انہیں مرحمت فرما. اے اللہ امت کی جان کی حفاظت فرما, مال کی حفاظت فرما, عزت اور آبرو کی حفاظت فرما, ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کے خلاف, اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ہر پروپیگنڈے کو, ہر سازش کو, ہر اسکیم کو ناکام بنانے کے فیصلے فرما. اے اللہ باطل عزائم کو ملیح میٹ فرما. اے اللہ باطل کی ہوائیں اکھیڑ دے مولا. اے اللہ ظالم کو ظلم سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما, اور ظالم اگر توبہ کے لائق نہ ہو اے اللہ اس زمین سے پاک کرنے کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنا فضل, اپنا کرم, اپنی غیبی تائی شامل حال فرما. اے اللہ امت کی جان مال عزت آبرو ایمان اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہونے والے اس اڑیسہ کے اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس میں نکلنے والوں کو قبول فرما, اس میں جان مال لگانے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس اجتماع میں جن ہمارے ساتھیوں نے, جن ہمارے بھائیوں نے اے اللہ جس لائن سے ہمارا تعاون کیا ہے مولا تو ان کا دین بنا, ان کی دنیا بنا, ان کی آخرت بنا, ان کی عاقبت بنا, ان کے نجات کے فیصلے فرما. ان کی نسلوں کو دین کا داعی شہدائی بنا, ان کی نسلوں سے اپنے دین کا کام لے لینے کے فیصلے فرما. ان کی جان مال میں برکتوں کے دہانے کھول دے. اے اللہ ہر فرد امت کو دین کی محنت پر مجتمع فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت سے اپنے دین کا کام لے لینے کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری کسی غفلت اور سستی اور کوتاہی اور بے فکری اور بے دلی کی بنا پر تو ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ آخر سانس تک اخلاص اور استخلاص کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر, اپنے کو محتاج سمجھ کر اے اللہ دعوت کی اس عظیم مبارک محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس کام کی بصیرت عطا فرما, کام کا شعور عطا فرما, کام کا فہم عطا فرما.
کام کی فراست عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص اور استخلاص کے ساتھ اپنے کو محتاج سمجھ کر کام میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مقدس متبرک و مبارک کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما، تمام دینی تحریکوں کے چلانے والوں میں اخلاص و للہیت پیدا فرما۔ اے اللہ دعوت کے عظیم کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کام کے مراکز کی حفاظت فرما، کام کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کرنے والے بے انتہا کمزور ہے مولا، آپ کی مدد کے بغیر اتنا بڑا کام ہم نہیں کر سکتے۔ اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر نصرت فرما۔ اے اللہ جتنا آج تک ہوا ہے آپ ہی کے کرنے سے ہوا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور آئندہ جتنا بھی ہوگا آپ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اے اللہ اپنے فضل کو بڑھا دے، اپنے رحم کو بڑھا دے، اپنے کرم کو بڑھا دے۔ اے اللہ مسجد وار جماعت کو ہر جگہ بنا دے، اور مسجد وار جماعت کے کام کو لے کر چلنے والا فعال اور مخلص عملہ مرحمت فرما۔ 24 گھنٹے ہماری مسجدوں کو آباد فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو تو آباد فرما۔ اے اللہ دینی فضا کو عام فرما۔ اے اللہ قلوب کو متوجہ فرما، قلوب کو منشرح فرما۔ اے اللہ امت کے دلوں میں حق قبولیت کے استعداد اور صلاحیت پیدا فرما۔ اے اللہ عفو کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ یسر کا سہولت کا معاملہ فرما، اے اللہ دستگیری فرما، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ نصرت فرما۔ اے اللہ جتنے تیرے بندے بیمار چل رہے ہیں مولا، بہت سے تیرے بندوں نے ہم سے اے اللہ دعاؤں کی درخواستیں کی ہے، کوئی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے تو کوئی بیڈ پر لیٹا ہوا ہے۔ اے اللہ کسی کو جنات نے چھیڑا ہے، کسی کو جنون نے چھیڑا ہے۔ اے اللہ جو جس طرح ان سے پریشان حال ہے مولا تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے تیرے بندے بیمار چل رہے مولا ان تمام کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرما، ان کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، انہیں قوت عطا فرما، انہیں طاقت عطا فرما، ان کا سایہ تاج سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، ان کے حق میں جنت الفردوس کے فیصلے مقدر فرما۔ اے اللہ جن کے والدین حیات مولا ان کے اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس امت کا اجرا ہوا نصیبہ سنوارنے کے فیصلے فرما، اس امت کے پھولنے اور پنپنے کی مولا تو غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، انہیں قوت عطا فرما، انہیں طاقت عطا فرما، ان کا سایہ تاج سروں پر قائم و دائم فرما۔ جو اکابرین دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، اور جو حیات ان کے عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ نظام الدین کی چار دیواری کی تو ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو چار دیواری کے ہر شر سے حفاظت فرما، بہترین قسم کا عملہ اس چار دیواری میں لا کر ڈالنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس چار دیواری کے فیض سے پوری امت کو مستفیض فرما۔ اے اللہ اس چار دیواری کے فیض سے پوری امت کو مستفیض فرما۔ اے اللہ اس چار دیواری کے فیض سے پوری امت کو مستفیض فرما۔ اے اللہ عفو کا عافیت کا معاملہ فرما، یسر اور سہولت کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، مغفرت اور معافی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کے عظمت اور وقار کو بڑھانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر بے حساب رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اپنے دربار کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی ہر ایمان والے کو بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے
ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا۔ اے اللہ کتنے ایسے یہاں بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں گھنٹوں سے، جن کی ہڈیاں گل چکی ہے مولا، جن کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، اور وہ زمین پہ ٹھیک طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ آج تیرے ڈر نے، آج تیرے دھیان نے، آج تیرے خوف نے اے اللہ امید پر تیرے سامنے ان کو جمع کیا ہے، اور یہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے دیا کا سوال کر رہے مولا، تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو بوڑھوں سے حیا فرماتا ہے، اور بوڑھوں کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے تجھے حیا آتی ہے۔ اے اللہ ٹوٹے ہوئے بوڑھے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا۔ اے اللہ اس مجمع میں وہ جوان بھی ہیں جن کی عبادت پر تو فرشتوں کے سامنے رشک فرماتا ہے، اور آج وہ جوان بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے دیا کا سوال کر رہے مولا، تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے جوان ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا۔ اے اللہ اس مجمع میں وہ معصوم بچے بھی ہیں جن کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں، اور وہ معصوم آج تیرے دربار میں اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں، تجھ سے مغفرت کا سوال کر رہے مولا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان اٹھے ہوئے معصوم ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا۔ اے اللہ یہ سینکڑوں ہزاروں کا مجمع اگر کسی سخی کے دروازے پر چلا جاتا اور اس سے 2 پیسے کی بھیک مانگتا، وہ سخی کبھی ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ اے اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، اے اللہ آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، اے اللہ آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہو جاتے مولا، اور آپ کو داتا ہے اگر آپ سے کوئی نہ مانگے تو آپ ناراض ہوتے۔ اے اللہ اس مجمع میں کس تیرے بندے کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، تو خوب جانتا ہے مولا۔ اے اللہ اپنے غیبی خزانے سے اپنے ایک ایک بندے کی جائز حاجت کو، جائز ضرورت کو پورا فرما۔ اے اللہ تو کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ تو کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ تو کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ مولا اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، اپنے سامنے ماتھا رگڑنے والا بنا دے، اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا دے، اور ہماری ساری ضرورتوں کو مولا تو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کس کی حاجت کیا ہے، ضرورت کیا ہے تو خوب جانتا ہے۔ اپنے ایک ایک بندے کی جائز حاجت کو، جائز ضرورت کو پورا فرما۔ جو جماعتیں تیرے راستے میں نکلی ہیں، نکل رہی ہیں، نکلنے والی ہے، اللہ تو ان سب کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے مقام پر دائی بنا کر لوٹانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان کی غیر موجودگی میں تو ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، ان کے بال بچوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے ڈر اور خوف نے ان کو اپنا گھر چھوڑنے پر، اپنی بیوی بچے چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اور تیرا ضابطہ ہے جو تجھ سے ڈرتا ہے، جو تجھ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اے اللہ مغفرت کے عمومی ہواؤں چلانے کے فیصلے فرما، ہدایت کو بھی ہواؤں چلانے کے فیصلے فرما۔ مولا ان کا نکلنا بے انتہا قبول فرما، آسان فرما، مدد فرما۔ ملکوں میں عالم میں ہونے والے تمام چھوٹے بڑے اسفار کو، اجتماعات کو، جوڑوں کو، مشوروں کو بے انتہا قبول فرما، صفات قبولیت سے آراستہ فرما، ہر خیر سے نوازنے کے فیصلے فرما، ہر لائن کے شرور سے حفاظت فرما، اور خصوصیت کے ساتھ اس اڑیسہ کے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما، اس کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ اڑیسہ کے بچے کو تو ہدایت نصیب فرما، اور اس کو ذریعہ سبب بنا کر سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے دینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے دینے کے فیصلے فرما۔ ضلالت اور گمراہی کے دروازوں کو بند کر دے مولا، تباہی اور بربادی کے دروازوں کے بند کر دے مولا۔ امت لٹ رہی ہے، امت تباہ ہو رہی ہے، امت برباد ہو رہی ہے مولا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ ان سب کی وجہ اس نے دین کو چھوڑا، دین کی محنت کو چھوڑا۔ اے اللہ تیرا دین تو قیامت تک کے لیے ہے، اور تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ اس دین کو ہر کچے پکے مکان میں تو داخل کر کے چھوڑے گا۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہدایت کے ہواؤں کے چلانے کے فیصلے فرما، امت کو رجوع نصیب فرما، امت کے ساتھ دستگیر و شفقت کا معاملہ کرنا۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لے مولا۔ اے اللہ جو جس لائن سے پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے مولا، جو جس لائن سے مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے اس کو اس کی مصیبت سے نجات دینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اپنے ایک ایک بندے کی جائز حاجت کو، جائز ضرورت کو پورا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے مولا،
ان تمام دعاؤں میں پوری امت کا حصہ شامل فرما، اور تیرے نبی علیہ السلام نے جن شرور اور فتنے اور فسادات سے پناہ مانگی ہے اے اللہ، ان تمام شرور اور فتنوں اور فسادات سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے سفر کو ہماری نجات کا ذریعہ فرما، ہماری مغفرت کا ذریعہ فرما، ہماری ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اس سفر میں ہم نے جو بوصولی اور غفلت اور سستی اور کوتاہی ہوئی مولا تو اپنے دریا رحمت سے معاف فرما، اور موت تک دعوت کی سازی مبارک محنت میں ہم سب کو پوری امت کو لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مولا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے نبی علیہ السلام کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما وعده صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته وآل بيته اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔